اور انہیں یہ علم نہیں کہ بڑے بڑے سرکس لوگ دنیا سے چلے گئے۔ علماء کرام نے لکھا کہ ایک آدمی آ کر کی دکان پہ کھڑا ہوا، عطر والے کی دکان پہ، کہتا میری شادی ہے، مجھے اعلیٰ قسم کا عطر دے دے، مجھے اعلیٰ قسم کی خوشبو دے دے، میرے دوست حیران ہو جائیں، کہاں سے لایا، مجھ سے سوال کریں، میری شادی ہے۔ ایک بڑے میاں قریب کھڑے ہوئے رو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی مجھے کافور دے دے، میرا جوان بیٹا چل بسا، میں نے غسل والے تختے کو ڈھونی دے کر اپنے بیٹے کو روانہ کرنا ہے، اس کی شادی ہے، میری بربادی ہو گئی۔ دکان ایک ہے، خریدار دو ہے، ایک شادی والا خریدار ہے، ایک بربادی والا خریدار ہے۔ کپڑے کی دکان پہ چلے جاؤ، ایک نوجوان کھڑا ہے، میری شادی ہے، مجھے اعلیٰ قسم کا سوٹ دے دے، میں نے دلہن کے لیے جوڑا لینا ہے، مجھے دلہن کے لیے جوڑے کے لیے اچھے سے اچھا کپڑا دے دو۔ ایک غریب آدمی دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے مجھے لگتا چاہیے، میرا جوان بیٹا گزر گیا، میرا گھر برباد ہو گیا، میرے پوتے یتیم ہو گئے، میری پوتیاں یتیم ہو گئی، میری بہو نو بیوہ ہو گئی، کفن کے لیے کپڑا درکار ہے تاکہ میں اس کو کفن میں لپیٹ کر ہمیشہ کے لیے قبر میں پہنچا دوں۔ دکان ایک ہے، خریدار دو ہے، ہر معاملے میں یوں ہی آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے شہروں میں جاؤ، ایک طرف سے باجا بجتا آ رہا ہے، برات آ رہی ہے، دوسری گلی سے جنازہ نکل کے سامنے آتا ہے اور زبان حال سے کہتا ہے او ناچنے والوں، باجا بجانے والوں، میرا بھی حال دیکھو۔ تم شادیوں کے لیے پھر رہے ہو، میں یہ دنیا ہی چھوڑ چکا ہوں، یہ دنیا ہی ختم ہو گئی میری۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں تمہیں اپنی زندگی کی کتنی امید ہے؟ ایک صحابی کہتا ہے مجھے صبح کی نماز کے بعد عصر کی ظہر کی نماز کی امید ہے، ایک صحابی کہتا ہے مجھے ظہر کے بعد عصر کی امید ہے، ایک جوان نے کہہ دیا مجھے عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کی امید ہے، ایک نے کہا مجھے عشاء کی نماز کی امید ہے۔ جناب مدنی کریم صدقہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا او لوگوں بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھے بیٹھے ہو، بڑی لمبی آش لگائے بیٹھے ہو، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، جو قدم پیر میں نے اٹھایا ہوا ہے نہ معلوم زمین پہ رکھا بھی جائے گا کہ نہیں۔ تم نے بڑی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں، تمہیں کیا معلوم ہے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، جو سانس اندر کو گیا نہ معلوم باہر بھی آئے گا کہ نہیں۔ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آخری وقت میں ہر وقت گہری سوچ میں رہتے تھے، ہر وقت یوں رہتے تھے جانے کیا بات ہو گئی۔ غریبوں امیروں مردوں عورتوں بوڑھوں جوانوں، تم نے کبھی خیال نہیں کیا یہ دنیا تیری کیسے بنے گی؟ آج تک کسی کی نہ بنی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اماں ابا بیوی اولاد کوئی بھی قبر میں کام نہیں آتا، سارا جہان غیر بن جاتا ہے، بچھڑ جاتا ہے سارا نظام۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی شدید پیاس لگتی ہے، اتنی سخت پیاس لگتی ہے، سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو، موت کے کڑوا پن سے پناہ مانگو، اتنا سخت کڑوا منہ ہوتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر آدمی، ہر نفس کے منہ میں، ہر آدمی جاندار کے منہ میں موت کا ذائقہ آتا ہے. اسی لیے پوری دنیا میں میں نے آواز لگائی، ہر جگہ کیسٹ پہنچی، 50 ملکوں میں کیسٹ پہنچی، اور میں نے یہ بات سب کو بتائی کہ لوگوں، کھانے پینے والوں، تمہیں کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، تمہیں مالٹے کا ذائقہ معلوم ہے، انگور کا ذائقہ معلوم ہے، انار کا ذائقہ معلوم ہے، امرود کا ذائقہ معلوم ہے، انناس کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں فروٹوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں سبزیوں ترکاریوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں شربتوں کے ذائقے معلوم ہے، سینکڑوں مٹھائیوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں پینے کی چیزوں کا ذائقہ معلوم ہے. پر ملتان والوں، تم نے کبھی بھی قبرستان میں جا کر قبر والوں سے یہ کبھی نہیں پوچھا، او قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تم نے نہیں چکھا بھی، جنہوں نے چکھا ہے ان سے پوچھو کیا بنتی ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں لکھا ہے، لوگ آئے اور کہنے لگے نئی نئی قبروں سے مردے زندہ کر کے دکھاتے ہو، آؤ ہمیں پرانی قبر پر لے کے چلتے ہیں، مردہ زندہ کر کے دکھاؤ. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، فرمایا قم باذن اللہ. لیکن نوجوان زندہ ہو کر قبر سے نکل کر باہر آ گیا. عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا تو کون ہے؟ کہنے لگا میرا نام سام ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے تو کئی ہزار سال گزر گئے، کتنا عرصہ قبر میں گزر گیا، کتنا وقت قبر میں گزر گیا. جوان کہنے لگا ہاں جی. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتنے ہزار سال قبر میں گزارے بیٹھا ہے، اتنا عرصہ قبر میں گزار دیا، اتنا وقت تو نے قبر میں لگا دیا، اس قبر کا حال بتا، قبر کا ماحول بتا، قبر کی کوئی خبر بتا، وہاں کیا بنتی ہے. علماء کرام نے لکھا ہے وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا او عیسیٰ علیہ السلام تجھے قبر کی پڑی ہے، تو قبر کا حال پوچھتا ہے، تو قبر کا ماحول پوچھتا ہے، تو مجھ سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھ لیتا کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے. مالک کائنات کی قسم، کتنے ہزار سال میری موت کو گزر گئے پر آج تک میرا موت کڑوا ہے. پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک سارا بدن جسم کڑوا ہے. اس لیے ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو، اتنا سخت پسینہ آتا ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں موت کے وقت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، اتنا گھبراہٹ طبیعت میں آتا ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا. ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں موت کے صدمے عظیم سے پناہ مانگو، موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو، موت کے صدمے سے پناہ مانگو. اتنا شدید جھٹکا لگتا ہے آدمی کے جسم میں منوں کے حساب سے لہو ہے، ایک جھٹکا لگنے سے خطرہ باقی نہیں رہتا. مرد عورتوں سے کہتا ہوں تصور میں تو لاؤ کبھی، اتنا شدید جھٹکا لگے گا کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا، تیری ایک انگلی پکڑ کر مروڑ دے کتنی بڑی تکلیف پہنچے گی تو نے کبھی سوچا بھی نہیں. 360 رگیں ٹوٹے گی کیا حال بنے گا. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق
وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ رگیں ٹوٹتی ہیں، اعضاء چھوٹتے ہیں، آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، ان کو بند کرنے کی طاقت نہیں، منہ چل جاتا ہے، بند کرنے کی طاقت نہیں۔ بادشاہ نے منہ بند کر سکتا، وزیر نے منہ بند کر سکتا، گورنر نے منہ بند کر سکتا، مولوی اپنا منہ، پیر اپنا منہ دم نکلتے وقت چل گیا، بند کرنے کی طاقت نہیں۔ مرنے کے بعد دوسرا آدمی تیرے پیروں کو اکٹھا کرے گا، اپنے پیر ایک جگہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ لوگوں، موت کے آنے سے پہلے جو کمانا ہے کما لو، جو قبر کی تیاری کرنی ہے کر لو، جو حشر کی تیاری کرنی ہے کر لو۔ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار نے پانی مانگا، پانی طلب فرمایا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سمجھی پیاس لگی ہوگی، میں پانی لے کر حاضر خدمت ہوئی، اشارہ فرما دیا یہاں رکھ دے، میں نے رکھ دیا۔ تھوڑی سی دیر کے بعد کیا دیکھتی ہوں، رحمت اعلیٰ ہاتھ مبارک پانی میں بھگو بھگو کر اپنے چہرے انور پہ چھینٹے مارنے شروع فرما دیے۔ میں گھبرا گئی، میں نے عرض کر دیا میرے آقا کیا بنی اور میرے محبوب کیا بنی، یہ گرمی کیسی، یہ گھبراہٹ کیسی، یہ پسینے کیسے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی شے ہے۔ آج اس امت کے سفید داڑھی والوں کو، مجھے اور آپ کو شرم نہیں آتی، قبر کے قریب آ گئے کہ ہم نے کبھی ہدایت کا پروگرام نہ بنایا۔ اس مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جن کا امتی بنا پھرتا ہے، آخری وقت ہے۔ اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، دروازے پہ آواز آئی هل ادخلک فی البیت، کیا مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ مجھے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھیا بیٹھی ہیں، پریشان بیٹھی ہیں، اندر سے گھبرا کر جواب دے دیا او دیہاتی کہیں کے، گوار کہیں کے، بگلے کہیں کے، میرے ابا بے ہوش ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے۔ ام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ بے ہوشی طاری ہو کی جاتی ہے، تو اجازت مانگنے والا کون آ گیا؟ ہم بڑے پریشان ہیں، آپ کو افاقہ تھا، آپ سمجھ گئے۔ رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لخت جگر کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا میری بیٹی فاطمہ، کس کو دیہاتی کہتی ہو، کس کو گوار کہتی ہو، کس کو پاگل کہتی ہو؟ یہ تو وہ ہے جو بچوں کو یتیم بنا دے، یہ تو وہ ہے جو عورتوں کا سہاگ اجاڑ کے رکھ دیں، بسے بسائے بنگلوں کو ویران کر دیں، کوٹھیوں کو برباد کر دیں، ملکوں کو تباہ و برباد کر دیں، کبھی کسی کی اجازت نہیں مانگی۔ یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے، اسرائیل علیہ السلام جیسا فرشتہ بھی اجازت لے کر اندر آ رہا ہے۔ اجازت ہوئی، ملک الموت اندر تشریف لے آئے، اللہ پاک کا سلام پہنچایا، بلایا ہے پروردگار عالم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میں تیار ہوں۔ اتنا وفادار نبی، اتنا وفادار نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
जिब्रील अमीन भी साथ है। पूछा कौन सी जन्नत में मजार बनाया जाए, कहाँ आपका ठिकाना रखा जाए। फरमाया जिब्रील मेरा मजार तुम जन्नत में बना दोगे, ये मदीने वालों का क्या हाल बनेगा, बिलाल मेरे का क्या बनेगा, अबू अयूब अंसारी का क्या बनेगा, सुहैल का क्या बनेगा, अब्दुर्रहमान बिन औफ का क्या बनेगा। मेरी तमन्ना है जन्नत में नहीं मदीने में मेरा मजार बनाया जाए ताकि उम्मत के साथ वफादारी करता रहूं। फरमाया जा बना कर खुल्द में मेरा मजार, उम्मते आसी भी हो जाएगी बेकरार। किस तरह से क्यों कर मैं गवारा करूं, उम्मते आसी को क्यों कर छोड़ दूं, इस उम्मत को कैसे अलविदा कह दूं। जनाब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की झोली मुबारक में सर मुबारक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है। आवाज बिल्कुल पस्त हो रही है। रूह मुबारक को इस्राईल अलैहिस्सलाम कब्ज़ करते करते घुटनों के करीब पहुंचे। फरमाया इस्राईल तकलीफ हो रही है। अर्ज किया मेरी क्या मजाल है मैं तकलीफ पहुंचाऊं। फरमाया तेरा तकलीफ पहुंचाने का प्रोग्राम नहीं है और मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि सारी जिंदगी में कभी नहीं हुई। जिनको तू तकलीफ देगा उनका क्या हाल बनेगा। कलमा पढ़ने वाले मर्दान तो कलेजे पे हाथ रख के सोचो, आखिरी वक्त है, जान निकल रही है, इस दुनिया से रवानगी है। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। यूं फरमाया ओ इस्राईल उम्मत के जिन लोगों को दुख देगा, जिनको तकलीफ देगा उनका क्या हाल बनेगा। मेरी तमन्ना है, मेरी हसरत है, मेरी आरज़ू है, जितने भी उम्मत को तूने दुख देने हैं, जितनी तकलीफें पहुंचानी है, क़यामत तक मेरी उम्मत को जितना अज़ाब परेशानी देनी है, तमाम के तकलाम तकलीफें आज मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छाती पे खत्म कर ले। उनकी वफा देख, अपनी जफा देख, कभी तो मुंह पे हाथ फेर के देख, क्या तेरा चेहरा देख कर नबी खुश होंगे। तेरा लिबास देखकर काली कमली वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे। नमाज तक की परवाह नहीं। यहाँ आखिरी वक्त में भी मस्जिद में तशरीफ लाए और फरमाया लोगों नमाज की पाबंदी करना। फिर हम रोते हैं कि परेशानी आ गई, परेशानी आ गई, सुकून नहीं, अमन नहीं। वो अमन आया कैसे? अपनी नीयत में अमन पैदा कर। तेरी नीयत में शरारत है, नीयत में तखरीब है, हमारी नीयतों में बदमाशी है, हमारी नीयतों में फसाद है। इसलिए कहता क्या आदम सफीउल्लाह न रहे, मूसा कलीमुल्लाह न रहे, और हम क्या रहेंगे जब रसूल खुदा न रहे। शहंशाह कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में चल बसे, खबर फैल गई। आज हमारी आरज़ुएं अच्छी नहीं, हसरतें अच्छी नहीं, सोच अच्छी नहीं। इसलिए कहता आखिरी वक्त में आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब आदमी की जान निकलती है इतनी तकलीफ होती है जैसे हजारों छुरे यकदम चला दिए गए हो। मक्खी बैठ जाए पहाड़ मालूम होता है। इसलिए कहता जिन पे फिरता है भूला तू ऐ गुलबदन, जिन पे फिरता है भूला तू ऐ गुलबदन,
دیکھنا بعد مردم بفرزند زن، تیری مادر پدر اور بھائی بہن گور میں تجھ کو رکھ دیں گے دے کر تبن، تیری الفت دلوں سے نکل جائے گی، ہم سے میں سے نہ جانے ان قریب کے زمانے میں گھر چھوڑ جائیں گے، بار چھوڑ جائیں گے۔ دم نکل گیا، دنیا چھوٹ گئی، غسل دینے کے لیے تختے پہ ڈال لیا، پانی گرم کر کے لے آئے، تیاری ہو گئی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کر جو کچھ کرنا ہے تیاری کر۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا زمین پہ کروٹیں بدل رہی ہیں، ادھر ادھر رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا فاروق تجھے کیا ہوا، اتنے کیوں روئے؟ فرمانے لگے او لوگوں تم نہیں جانتے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ تو یاد کر یا نہ کر، قبر تجھے 5 وقت یاد کرتی ہے، آواز لگاتی ہے انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں تیاری کر کے آ، انا بیت الواشیہ، میں ڈرانا گھر ہوں سنبھل کے آ، انا بیت الغرب، میں تنہائی کا گھر ہوں سنبھل کے آ۔ کپڑے اتارنے لگ گئے، غسل دینے کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ ادھر سے آواز آتی ہے چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیے، میرے کپڑے اتارو سنبھال کے ہیں، اور میرے کپڑے اتارنے والوں، مجھے غسل دینے والوں، مجھے پھٹے پہ لٹانے والوں، مجھے تختے پہ لٹانے والوں، آہستہ ہاتھ لگاؤ، تیری ایک انگلی بھی آج مجھے چھرے کی طرح لگتی ہے۔ موت نے میری رگیں توڑ دی، میرے آدھا توڑ دیے، میں موت کا جھٹکا کھا کر آیا، میں موت کا صدمہ اٹھا کر آیا، میں موت کی گھاٹی کو پار کر کے آیا، ہوش کر کے کام کرو۔ خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ کہتا ہے آواز آتی ہے حال میت دیکھتی رہتی ہے روح، غسل دینے والے سے کہتی ہے روح۔ آواز لگتی ہے میں نے جھیلی ہے مصیبت بے شمار، ہولے ہولے جسم سے کپڑے اتار، میرے کپڑے اتارنے والوں میرا ہاتھ نہ مروڑو، زیادہ سختی سے کروٹ نہ دو، تجھے کیا معلوم ہے میری موت نے رگیں توڑ کے رکھ دی، آدھا توڑ کر رکھ دی ہے، آج تو مکھی بھی مجھے پہاڑ معلوم ہوتی ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عقل مندوں میرے مرنے سے کچھ سبق لے لو، آج میری زبان بند ہے کل کو تیری بند ہو جائے گی، آج میرے کپڑے تم اتار رہے ہو، آج میرا زیور اتار رہے ہو، آج میری چوڑیاں اتار رہے ہو، کل کو تم سب باری باری ننگے کر دیے جاؤ گے۔ اسی لیے کہتا کنبا قبیلہ چھوڑ کے باری، کنبا قبیلہ چھوڑ کے باری، سچی گھر کی کر تیاری، یہ نہ سمجھنا اکیلی سدھاری، سبھی چلیں گے باری باری۔ آج میرا نمبر ہے کل کو تیرا نمبر ہے، آج مجھے ننگا کر دیا گیا، مالک کائنات کی قسم کل کو تجھے ننگا کر دیا جائے گا۔
عورت ساتھ ہے، آواز لگاتی ہے، آج میرے لیے تو تم نے کفن بھی منگا لیا، نہ معلوم تم کو کل کفن بھی ملے گا کہ نہیں، نماز جنازہ بھی ملے گا یا نہیں، قبر بھی ملے گی کہ نہیں۔ میرا یہ حال بن گیا، کہتا جانو پر صدمے پڑے ہیں متصل، اور غسل کے پانی کو کر لے معتدل۔ میں بول نہیں سکتا، میری زبان بند ہے، میری زبان کو تالا لگ گیا، کل کو تیری زبان یوں ہی بند ہو جائے گی، تتے ٹھنڈے کا گرم سرد کا خود خیال کر، میں بول نہ سکوں گا۔ میت کو غسل دیا جا رہا ہے، صابن ملی جا رہی ہے، آواز آتی ہے جس طرح ملتے ہیں گھوڑے کو نہ مل، اور زور سے تو پکے پھوڑے کو نہ مل۔ آج میرا بدن پکے پھوڑے سے بھی زیادہ دکھتا ہے، اس لیے کہ میں نے موت کا جھٹکا کھایا، میں نے موت کا صدمہ اٹھایا، میں موت کی گھاٹی پار کر کے آیا، رگ رگ توڑ دی گئی، تمہیں کیا معلوم ہے، موت کے صدمے اٹھا کے آیا ہوں، پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک کی میرا متاثر ہو گیا، میرے کانوں کے پردے پھٹ گئے، میری آنکھوں کا نور جاتا رہا، تمہیں کیا معلوم ہے، آہستہ ہاتھ لگا، بڑی تکلیف ہے۔ غسل دینے کے بعد کفن میں رکھ دیا، منہ کھلا چھوڑ دیا، اعلان کر دیا گیا آؤ آخری مسافری جس نے منہ دیکھنا ہو وہ آ جائے۔ لوگ آ رہے ہیں، منہ دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تماشا بنا رکھا ہے، جس کا منہ دیکھ رہے ہیں وہ آواز حال سے کہتا ہے، زبان حال سے کہتا ہے لوگوں خبردار ہوشیار آ جاؤ، آج میرا تو تم لوگ منہ بھی دیکھ رہے ہو، کل تمہارا نہ جانے کوئی منہ بھی دیکھنے نہ پائے۔ کسے معلوم ہے صبح صبح آدمی دوسرے شہر میں سودے کے لیے جاتا ہے، غیر علاقے میں جاتا ہے، بیوی ناشتہ تیار کر کے دیتی ہے، بڑی مسکراتی پھرتی ہے، میرا جوڑا یاد رہے، میرا سوٹ یاد رہے، بچے کو بھی کہتی ہے تو بھی اپنی فرمائش کر دے، میاں بیوی نظریں بھی ملا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کسے معلوم ہے یہ آخری مرتبہ نظریں مل گئی، اس کے بعد نکھیرا ہو جائے گا۔ موت کہتی ہے سوٹ منگانے والی تجھے کیا معلوم ہے، سوٹ تو جب آئے گا جب یہ خود واپس آئے گا۔ کسے معلوم ہے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، باپ پیار کرتا ہے، کسے معلوم ہے آج کے بعد ہاتھ سے محروم ہو جائے گا، یہ آخری سر پہ ابا کا ہاتھ پھر گیا، دنیا کے دروازوں پہ رولے گا، یتیم غریب مسکین کہلائے گا، آج کے بعد اس کو بیٹا کہنے والا کوئی نہ ہوگا۔ کسے معلوم ہے؟ اسی لیے ارشاد فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر وقت تیاری کے فکر میں لگے رہو۔ میں اور آپ تو کیا تیاری کریں گے، جن لوگوں نے کی ہے ان کا معاملہ کھلا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جیسا ولی کئی لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے، وقت کا امام پرہیزگار متقی ہے، آخری وقت میں اتنے پسینے آئے کپڑوں سے گزر کر زمین پہ ٹپکنے لگا، بیٹے نے پوچھ لیا ابا جان گھبراہٹ کیسی ہے، یہ پریشانی کیسی ہے؟ فرمایا بیٹا موت بالکل قریب ہے، ڈرتا ہوں نہ جانے کیا بنے گی۔ وہ بے نیاز کس معاملے میں پیش آئے گا، کیا سلوک فرمائیں گے؟ میں اس جوان کی بات کرنے لگا ہوں جو رمضان کے مہینے میں 61 قرآن ختم کرتا تھا، ہر دن میں ایک قرآن مجید ختم، ہر رات میں ایک پورا قرآن ختم۔ 61 قرآن ختم کرنے والے جوان کی بات کرنے لگا ہوں۔
اس جوان کی بات کرنے لگا ہوں جس نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. اس جوان کی بات کرنے لگا ہوں جس نے 53 حج کیے اور کئی حج اپنے گھر سے لے کر بیت اللہ تک پیدل گئے پیدل آئے. لیکن اللہ کا خوف دیکھو، اللہ کے غضب کا ڈر دیکھو. اللہ کے قہر سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنا ڈرتا ہے. آخری وقت ہے، بیت اللہ میں کھڑے ہیں، سجے ہاتھ میں غلاف کعبہ پکڑا ہوا ہے، رب کی چوکھٹ پہ کھڑا ہے اور اپنے کھبے ہاتھ میں چٹی داڑھی پکڑی ہوئی ہے اور رو رہا ہے. کہتا ہے مولا میرے پلے کچھ نہیں، میری سفید داڑھی کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے. جن کے پلے سب کچھ تھا وہ کہتے ہیں کچھ نہیں، اور ہمارے پلے کچھ بھی نہیں، ہم کہتے ہیں خیر ہے خیر ہے، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. پتہ چلے گا جب موت کا جھٹکا لگے گا، جب سامنے آئے گا موت کا منظر. ابراہیم علیہ السلام نے اسرائیل سے کہا تم موت کے وقت جو شکل بنا کر آتا ہے مجھے وہ شکل تو بنا کے دکھا. فرمایا خلیل جانے دو. کہ نہیں نہیں دکھا یار. کہ جانے دو. کہ نہیں نہیں. اسرائیل علیہ السلام نے کہا خلیل پھر پرلی طرف منہ پھیرو. ادھر کو منہ پھیرا، پھر آواز آئی ادھر منہ کرو. خلیل اللہ نے جو شکل دیکھی دھڑام سے زمین پہ بے ہوش ہو کر گر گئے. اور خلیل کہتا ہے اور کوئی عذاب نہ ہو، قبر کا حشر کا قیامت کا کوئی عذاب نہ ہو، فرشتے کا یہ شکل بنا کر آنا ہی کافی ہے. اتنی ڈراؤنی شکل بنا کر آنا ہی کافی ہے. آخری مسافری لوگ منہ دیکھ رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں، عورتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں. ادھر سے آواز آئی جلدی کرو منزل پہنچاؤ اور کام بھی کرنے. ادھر سے آواز آتی ہے کاہے کی جلدی ہے میرا منہ نہ ڈھکے، اور دیکھ لے بھائی بہن کچھ دیر تک. از دنیا والو تمہیں تمہاری دنیا مبارک ہو. ہزاروں کو تم دیکھو گے، ہزاروں تمہیں دیکھیں گے، لاکھوں کی شکل تم دیکھو گے، لاکھوں تم تیری شکل کو دیکھیں گے، مگر آج کے بعد میری یہ صورت ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی. میری یہ شکل نظر نہ آئے گی، ہمیشہ کے لیے دنیا کو چھوڑ جاؤں گا. آخری مسافری جس نے میری شکل دیکھنی ہو دیکھ لو، اپنی تیاری کرنی ہے تیاری کر لو. چھوٹے چھوٹے بچے دیاں بچے رو رہے ہیں، امی کا انتقال ہو گیا ہے، سارا دن ہو گئے روتے روتے. میں نے ایک دن ایک بچی سے پوچھا تھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگی اماں سو گئی ہے، آواز دے دے کے تھک گئی ہوں، بولتی نہیں. اسے کیا معلوم ہے قیامت آ سکتی ہے، یہ بولے گی نہیں، یہ تو ایسی سو گئی ہے. بچوں کی حسرتیں، ان کی پریشانی کا عالم دل میں لے کے ہر کوئی چلا جاتا ہے. چھوٹے بچے کا کیا بنے گا، چھوٹی بچی کا کیا بنے گا. پھر آواز آتی ہے منزل پہنچانی ہے جلدی کرو اٹھاؤ بہت دیر ہو گئی شام قریب ہے. آواز آتی ہے اے اٹھانے والا کیوں جلدی ہے تمہیں، او بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے. یہ میری ننھی ننھی دھی، یہ میرے ننھے ننھے بچے، آج کے بعد ان کے سر پہ کون ہاتھ پھیرے گا، کسے امی کہہ کے بلائیں گے، کون پیار کیا کرے گا، کون ان کے لاڈ سوارے گا، کون ان کے پیار کو بسائے گا، کون ان کے نخروں کو برداشت کرے گا، کون ان کے ناز اٹھائے گا. لوگوں کے دروازوں پہ یتیم بن کے دھکے کھایا کریں گے. ارشاد حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کی میت گھر سے اٹھتی ہے 3 زبردست چیخیں مارتا ہے. یہاں تک فرما دیا میرے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنی زبردست چنگھار چیخ مارتا ہے اگر لوگ سن لیں تو جگر پھٹ جائیں.
چیخ مارتا ہے کاش میں اس گھر کو اپنا گھر نہ بناتا، کاش میں اس کوٹھی میں بنگلے میں گھر میں جی نہ لگاتا، آج نکل جاؤں گا، آج کے بعد مڑ کے کبھی نہ آؤں گا۔ اولاد کے لیے فکر مند ہے، پریشان ہے، کہتا پھر جنازہ گھر سے باہر ہوتا دم، اور کہتی ہے چلا کے روح اے پر عالم، آواز لگاتی ہے گھر سے نکلتی ہوئی اماں، آواز لگاتا ہے گھر سے نکلتا ہوا ابا، دیکھنا لوگو یہ بیوہ یہ یتیم، اور زندگی کاٹیں گے محائل سقیم۔ آج میں اپنی کو بے وارسی کر چلا، آج میں اپنی کا سہاگ اجاڑ چلا، آج میری اجڑ گئی، میری کی محبت اجڑ گئی، میری کا تاج اتر گیا، میری کا پیار اجڑ گیا، آج یہ گھر ویران ہو گیا، آج میری عزت کا خطرہ بن گیا۔ اور لوگوں میری بیوہ پہ غلط نظر نہ ڈالنا، میری بیوہ کا مال غصب نہ کرنا، اس کا مکان دکان نہ چھیننا، کل کو ورنہ تمہاری بھی یوں ہی دھکے کھاتی پھریں گی۔ آج میرے یتیم بن گئے، آج میروں کا سارا ختم ہو گیا، کس کو ابا کہہ کر بلائیں گے، کس کو امی کہہ کر بلائیں گی، کون پوچھے گا تمہارا کیا حال ہے؟ آج میری اولاد تمہارے دروازوں پہ، کل کو تیری اولاد نہ جانے کہاں کہاں ذلت کے ٹکڑے کھائے گی۔ اور کہتا ہے میرا حال تو یہ بن گیا، لے چلا ہوں سر پر میں بارے گناہ، اور کھا گیا ہے مجھے ہزارے گناہ۔ اللہ پاک سے التجا کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، مولا ان کو میری آواز سنائی نہ دی، اور میرا جنازہ اٹھانے والوں اور میری قبر پہ مٹی ڈالنے والوں، کلمہ پڑھ پڑھ کے قدم قدم پہ کندھا بدلنے والوں، تمہیں کیا معلوم ہے میں کہاں جا رہا ہوں؟ کہتا اے خدا سنتا ہے دل کی بات تو، اور مدعا دیتا ہے ہاتھوں تو۔ میرے اللہ نے دنیا سے چل دیا، یہ میری اولاد تیرے حوالے، یہ میری بیوہ تیرے حوالے، یہ میرا مال تیرے حوالے، ان لوگوں کو بتا دو آج میں چھوڑ کر چلا ہوں، کل کو تم بھی یوں ہی چھوڑ کر چلو گے۔ میروں نے تو میرا منہ بھی دیکھ لیا، کل کو شاید ایسی وقت موت آئے کہ تیرے گھر والے تیرا منہ بھی نہ دیکھ سکے۔ کئیوں کو کفن بھی نہیں ملتے، جنازے نہیں ملتے، قبر نہیں ملتی، جانور کھا جاتے ہیں، قتل کر کے دشمن دریا میں بہا دیتے ہیں، ڈبوں میں دفن کر دیتے ہیں، نہ جنازہ ہے، نہ قبر ہے، نہ میت ہے، نہ غسل ہے، نہ کفن ہے۔ توبہ کرو، آخری جمعہ ہے، الوداعی جمعہ ہے، رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں ہیں، ہر گناہ سے توبہ کرو، یا اللہ نمازی بنا دے، یا اللہ سچا مسلمان بنا دے، یا اللہ اعمال صالحہ اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما دے۔